الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں نے ایک دیندار لڑکی سے شادی کے لیے منگنی کا پیغام بھیجا ہے لیکن وہ خوبصورت نہیں ہے، تو کیا میں اس سے شادی کروں؟ سوال کیا گیا ہے، میں نے ایک دیندار لڑکی سے شادی کے لیے منگنی کا پیغام بھیجا ہے لیکن وہ خوبصورت نہیں ہے، میں خوبصورت بیوی چاہتا ہوں، میرے لیے کون سا فیصلہ درست ہوگا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ جن عظیم مقاصد کے لیے شریعت نے شادی کو شرعی حیثیت دی ہے ان میں عفت، پاک دامنی، حرام کاموں سے نظر کی حفاظت شامل ہیں۔ پھر ان اہداف کو پانے کے لیے شریعت نے شادی سے پہلے منگیتر کو دیکھنے کی ترغیب بھی دلائی ہے تاکہ دونوں میں پیار، محبت، الفت زیادہ سے زیادہ پیدا ہو، جس کے نتیجے میں محبت، احترام اور الفت کی چھاؤں میں گھرانہ خوشحال ہوگا کہ میاں بیوی دونوں کے ذہن میں حرام کام کا تصور بھی نہیں آئے گا۔ اسی لیے شادی کے لیے خوبصورتی کو معتبر معیاری صفات میں جگہ دی گئی ہے۔ چنانچہ فقہ حنبلی کی کتاب شرح و منتحل ارادات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 621 میں ہے، خوبصورت بیوی حاصل کرنا بھی سنت ہے کیونکہ خوبصورت بیوی دلی سکون، کامل محبت اور آنکھوں کو زیادہ محفوظ بنا سکتی ہے، اسی لیے نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی خواتین بہتر ہیں، تو آپ نے فرمایا جسے دیکھ کر اس کا خامند خوش ہو جائے اور کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنے بناؤ سنگار کے بارے میں خامند کی مخالفت نہ کرے اور خامند کا مال سلیقے سے برتے۔ اسے احمد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 251 نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1838 میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ کچھ اہل علم یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی منگنی کرنے لگے تو سب سے پہلے خوبصورتی کے بارے میں سوال کرے، بعد میں دینداری کے متعلق پوچھے، کیونکہ لوگوں کے ہاں خوبصورتی کو ہی پہلا درجہ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ امام بہوتی رحمہ اللہ شرح و منتحل ارادات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 621 میں کہتے ہیں، پہلے دین کے بارے میں مت پوچھے کہ کہیں شادی کے لیے قائل کرنے کے لیے اس کی خوبصورتی کی تعریفیں کی جائیں۔ امام احمد کہتے ہیں جب انسان منگنی کا پیغام بھیجنے لگے تو پہلے خوبصورتی کے بارے میں پوچھ لے، اگر لڑکی کی خوبصورتی کے بارے میں اچھا جواب ملے تو پھر دینداری کے متعلق سوال کرے، اگر مثبت جواب ملے تو شادی کر لے، اور اگر دینداری کے متعلق مثبت جواب نہ ہو تو عدم دینداری کی بنا پر وہ چھوڑ دے۔ لہٰذا سب سے پہلے دینداری کے بارے میں سوال نہ کرے، کیونکہ اگر پہلے دینداری کے بارے میں سوال کیا تو وہ خوبصورتی کے بارے میں سوال کرے گا، اور اگر خوبصورتی کے بارے میں جواب اچھا نہ ہوا تو اب اگر رشتہ چھوڑے گا تو یہ دین کی وجہ سے نہیں بلکہ خوبصورتی کی وجہ سے چھوڑے گا۔ شریعت کی نظر میں قابل مذمت یہ بات ہے کہ دین اور اخلاقیات جو کہ خوشحالی اور کامرانی کی بنیاد ہیں، اس کو بھول کر انسان صرف خوبصورتی کے پیچھے ہی پڑا رہے۔ چنانچہ معاشرے میں اکثر لوگوں کی حالت ایسی ہی ہونے کی وجہ سے حدیث مبارکہ میں دیندار اور با اخلاق لڑکی سے شادی کی ترغیب دی گئی تاکہ لوگ ظاہری شکل و صورت کے پیچھے لگ کر حقائق اور اصل بات سے غافل نہ رہ جائیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لڑکی سے شادی 4 چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے: مال، حسب و نسب، خوبصورتی اور دینداری۔ تم دینداری کو پالو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے بخاری حدیث نمبر 4802، مسلم حدیث نمبر 1466۔ امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 52 میں فرماتے ہیں، اس حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی عادات ذکر کی کہ وہ ان 4 چیزوں کا خوب دھیان کرتے ہیں اور ان کے ہاں آخری درجہ دین کو دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اے طالب رہنمائی شخص، تم دیندار بیوی تلاش کرنا۔ خوبصورتی تلاش کرنا اچھی بات ہے، اب اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں کہ حسن بے مثال کی تلاش شروع کر دی جائے اور نوجوان کے خیالات میں آنے والی حسین ترین لڑکی کی تلاش میں ساری زندگی ہی ضائع کر دے۔ عام طور پر ایسی لڑکی کسی کو میسر نہیں ہوتی، اور اگر مل بھی جائے تو اس کی دینی اور اخلاقی حالت بہت پتلی ہوتی ہے۔ چنانچہ یہاں پر خوبصورتی سے مراد اتنی خوبصورتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو حرام سے محفوظ رکھ سکے، دیگر خواتین سے اپنی نظروں کو محفوظ رکھے۔ لہذا خوبصورتی کی مطلوبہ مقدار ہر شخص کے اعتبار سے الگ ہوگی اور فیصلہ کن رائے شادی کرنے والا ہی دے سکتا ہے۔ چنانچہ سوال کرنے والے صاحب کے لیے نصیحت یہی ہے کہ اس وقت تک اس لڑکی سے منگنی نہ کرے جب تلک اس کے لیے ضروری مقدار حسن کی موجودگی پر مطمئن نہ ہو جائے، کہ کہیں ابتدائی طور پر جذباتی فیصلہ کر لے اور پھر بعد میں جذبات ٹھنڈے ہوں تو کسی نئی چیز کی کھوج لگانے لگے۔ حقیقت میں یہیں ادھر ادھر جھانکنے سے ازدواجی زندگی کا کٹھن راستہ شروع ہو جاتا ہے۔ مذکورہ بالا تمام گفتگو کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ دینداری کو ہی سب پر مقدم رکھنا چاہیے۔ اللہ کے حکم سے اسی متوازن سوچ اور فکر کی بنیاد پر ہی خوشگوار ازدواجی زندگی قائم رہ
سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے اور آپ کے لیے بھلائی لکھ دے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 837777۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔